یہ متی رسول کی انجیل اس کا 28 باب اور 18 سے 20 آیات تک۔ متی رسول کی انجیل اس کا 28 باب اور 18 سے 20 آیات تک۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور ان سے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تین باتیں عزیزو اس کلام میں آج ہم ان پہ غور کریں گے۔ یہ یسوع مسیح کے اپنی منہ کی باتیں ہیں جب وہ دوبارہ سے مصلوبیت کے بعد جی اٹھے تو اپنے شاگردوں کو جب ملنے کے لیے آئے تو ان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں ان سے فرمائی تھیں، اور اس کو گریٹ کمیشن بھی کہا جاتا ہے، یعنی ارشاد اعظم، جو ہماری عقیدے کی بنیاد ہے، جو ہمیں کہا گیا ہے کلیسیا کو کہ تم نے ان ساری باتوں پر عمل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے عزیزو؟ پہلی چیز جو تھی اختیار۔ یسوع نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ دوسری بات، شاگرد بناؤ۔ مجھے اور آپ کو یہ مشن سونپا گیا کہ ہم نے شاگرد بنانے ہیں۔ تیسری بات، روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ بچوں کا بپتسمہ پانی والا بپتسمہ نہیں، بلکہ جوانی میں 18 سال کی عمر کے بعد کا بپتسمہ۔ اس پر بعد میں غور کریں گے۔ اس بات کے لیے خداوند نے کہا، بچوں کا جو بپتسمہ ہوتا ہے اس کو مخصوصیت کہتے ہیں، جب بچے کو کلیسیا میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن بعض کلیسیاں وہ بپتسمہ دے کر پھر اس کے بعد پانی کا بپتسمے کو عمل میں نہیں لاتی، حالانکہ اس بات کا ذکر یہاں خداوند مسیح نے کیا ہے۔ تو ہم پہلی بات جو اس میں بیان کی گئی اختیار، اس کے پر غور کریں گے کہ اختیار کیا چیز ہوتی ہے۔ میں اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اختیار کنٹرول کو کہتے ہیں، مکمل کنٹرول، کلی طور پر جو آپ کی دسترس میں چیزیں ہو، آپ کے انڈر ہو، آپ کے کنٹرول میں ہو وہ۔ تو یسوع مسیح نے اس بات کو کہا کہ آسمان، نہ صرف آسمان کا بلکہ زمین کا بھی کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ عزیزو کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم جس معبود کو مانتے ہیں اس کے پاس ہر جگہ کا اختیار ہے، اور وہ اس میں کسی بات کی کوئی کمی ہرگز نہیں ہے۔ آج کل کی دنیا میں اگر ہم عام لوگوں پر نظر کریں تو اختیار حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی اپنی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، عام آدمی سے لے کر بادشاہ تک، وزیر اعظم تک، مشیروں تک، ان تمام لوگوں پر، جرنیلوں پر، ان پر اگر غور کرے تو ہر آدمی کی یہ خواہش اور یہ کوشش ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ اتھارٹی ہو اور میں اس کا جیسے مرضی استعمال کروں۔ اور جب وہ ان کے پاس اتھارٹی آ جاتی ہے تو وہ اس کے بعد کیا کرتے کہ ناجائز استعمال، بالکل صحیح، ناجائز استعمال کرتے، کیا دولت اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیسہ ناجائز ذرائع سے، اور جب وہ سب کچھ آ جاتا ہے تو اس کے بعد عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اور شیطان کی یہ بہت بڑی چال ہے، اس نے یسوع مسیح کو بھی اسی فریب میں لانے کی کوشش کی اور گرانے کی کوشش کی تھی۔ ہم اس کے لیے حوالہ بھی دیکھتے ہیں، متی رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے، پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یعنی یہاں یہ اتھارٹی ابلیس کے پاس اس وقت آئی تھی جب آدم نے باغ
عدن میں گناہ کیا اور اپنے اختیار کو گنوا دیا، تو ابلیس نے یہ اختیار اس سے چھین لیا، اور اس کے بعد یہ ساری بدی اور یہ سب کچھ دنیا میں آ گیا، اور اب یہاں پر آ کے وہ یسوع مسیح کو بھی گرانے کے لیے وہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہی اسے پیش کر رہا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر، یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ اور اس دنیا میں کیا چیزیں؟ سونا، چاندی، پیسے، زیورات، ہیرے جواہرات، پتھر، زمینیں، یہ سب کچھ اس جہان میں ہے، جس کو کلام ایک حد تک ریجیکٹ بھی کرتا ہے اور ایک حد تک اسے ایکسیپٹ بھی کرتا ہے۔ دونوں کو پر ہم غور کریں گے۔ اگر وہ گناہ اور بدی کے لیے ہے تو خدا کلام ریجیکٹ کرتا ہے، اگر وہ خدا کے جلال کے لیے تو خدا اسے قبول کرتا ہے۔ تو یہ اختیار ہے جو آج کل ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم دو لوگوں کو دیکھیں گے جن کے پاس اختیار خدا نے دیا انہیں۔ نمبر ایک ان میں سے ایوب نبی ہے، اور نمبر دو سلیمان بادشاہ۔ ایوب نبی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں اس کے لیے کیا لکھا کہ مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا، سب سے مالدار آدمی تھا، اور اس کے بعد وہ دوسرا اس کے بعد کون تھا؟ سلیمان بادشاہ، جس کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ دولت اس وقت اس شخص کے پاس تھی، اور اس کی دولت کا، جانوروں کا، سونے چاندی، ہیرے جواہرات، ان سب چیزوں کا کوئی حساب نہیں تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ سونے کی اس وقت کوئی زیادہ ویلیو نہیں تھی، بے قدر ہو گیا تھا زیادتی کی وجہ سے، اتنا زیادہ تھا، اور چاندی تو بالکل ہی وہ ویلیو، اس کی ویلیو کم ہو گئی تھی۔ لیکن خدا جب ہمیں یہ چیزیں دیتا ہے عزیزو، ہمارے اختیار میں یہ چیزیں آ جاتی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انہیں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہم خدا کے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنی عیش و عشرت کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یہ بات قابل غور ہے کہ جب تک یہ ہمارے اختیار میں ہے اور ہم زمین پر زندہ ہیں اور یہ ساری چیزیں ہماری کبرڈ میں، ہماری تجوریوں میں محفوظ ہیں، تو ہم وقتی طور پہ اس کے کسٹوڈین ہیں، یعنی وقتی طور پر یہ اس کے مالک ہیں۔ یہ کیونکہ آپ اس بات سے واقف ہے کہ آج تک جو بھی آسمان پر گیا وہ کوئی نہ سونا لے کر گیا، نہ پیسے لے کے گیا، نہ چاندی لے کے گیا۔ ایوب نبی نے بڑی خوبصورت بات کہی، ننگا میں ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ اس دولت کا تو یہ حال ہے، اور جسے اگر ہم سینے سے لگائے رکھے تو یہ ہمیں برگشتہ بھی کر سکتی ہے، اور اگر صحیح استعمال کرے تو پھر ہمیں اس جگہ پہ پہنچائے گی جہاں پہ یسوع مسیح خود موجود ہیں۔ تو اب اس کا استعمال جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایوب نبی نے اس کا بہت صحیح استعمال کیا۔ جب بھی اس کے بچے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اکثر جمع ہوا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے اور دعوتیں اور پارٹیاں ہوتی تھیں، وہ اس کے فوراً بعد وہ قربانیاں گزرانتا تھا کہ شاید میرے بچوں میں سے کسی نے گناہ نہ کیا، غلطی نہ کی ہو، اور وہ کفارہ ان فیکٹ ان ادر ورڈز وہ ادا کیا کرتا تھا ان کے گناہوں کے لیے، تاکہ خدا کا غضب ان سے دور ہو جائے، اور اس طرح خدا انہیں محفوظ بھی رکھتا تھا۔ اور سلیمان بادشاہ نے اس دولت کا، اس کا کیا استعمال کیا جو اس کے اختیار میں تھی؟ اس نے، آپ سب جانتے کہ سب سے بڑا کام کیا جس کے لیے آج دنیا میں ایک جنگ جاری ہے، ہیکل کی بنیاد رکھی، ہیکل بنائی، اور ہیکل میں اس قدر اس نے خرچ کیا، اور اتنے اس وقت کے حساب سے بے پناہ سونا چاندی زیورات، یہ وہ ہیرے جواہرات، پتھر، ہر چیز، اور لکڑی جو تھی، مہنگی ترین لکڑی جو اس وقت لبنان سے منگواتا تھا،
وہ ہیکل میں استعمال کی گئی اور خدا کا گھر بنایا اس نے۔ اس لیے اور جتنا اس نے اس کے باپ نے داؤد نبی نے جمع کیا تو اس سے دگنا سلیمان نبی نے جمع کیا، اور وہ اس طرح سے اس نے اس کے اختیار میں جو دولت تھی، اس کے پاس جو چیزیں تھیں، اس نے خدا کے جلال کے لیے استعمال کی۔ عزیزو، ہم بھی اگر یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنے خدا کی دی ہوئی اس دولت کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کیا ہم نے یہاں پر اس کو اپنے عیش و عشرت کے لیے استعمال کرنا ہے، اور یا ہم نے اس کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے؟ تاکہ اپنے لیے عقل مند تو وہ ہوگا کہ اگر وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے تو کیا لکھا کہ اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کرو۔ زمین کا خزانہ جیسے میں نے کہا اس کو تو چور بھی نقب لگاتے ہیں، چرا کے لے جائیں گے، کیڑا بھی اسے لگ جائے گا اور زنگ بھی اسے خراب کرے گا، لیکن آسمان پہ جمع کی ہوئی دولت کو نہ کیڑا لگے گا، نہ چوری ہوگی، نہ زنگ لگے گا، اور وہ ان لوگوں کو ملے گی، اس کے عوض میں ان لوگوں کو یہ سب کچھ ملے گا کہ جو وہ جس تاج کا خداوند نے ذکر کیا ہے وہ انہیں ملے گا۔ پولس رسول نے عزیزو ایک خوبصورت بات کہی، آئیے اس حوالے کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، 3 باب اور اس کی 7 آیت، یہ اس طرح سے مرقوم ہے: لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے، بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جن کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں۔ تو ٹوٹلی دنیا کی ہر ایک چیز کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں صرف یسوع مسیح کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے یسوع مسیح ہی سب کچھ ہے، یہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہے میرے لیے کوڑا اور کرکٹ اسی طرح یہاں پہ مرقوم ہے۔ وہ اس کو کوڑا سمجھتا ہے اور ان چیزوں کی اہمیت، حالانکہ فقیہ اور فریسی اس وقت کے امیر ترین لوگوں میں گنے جاتے تھے۔ اگر آپ سردار قائن کا گھر دیکھیں جہاں پہ یسوع مسیح کی عدالت ہو رہی تھی، میں اگلے دن وہ دیکھ رہا تھا، وہ مینشن تھا جہاں پہ خداوند مسیح کی عدالت کی، وہ یعنی بہت بڑا گھر تھا اور اس میں آرام و آسائش کی تمام چیزیں موجود تھی، یعنی وہ ہے خدا کا خادم تھا لیکن اس عیش و عشرت سے زندگی گزارتے تھے۔ باقی جو فقیر اور فریسی تھے وہ بھی امیر لوگ ہوا کرتے، لیکن یہ بھی فریسی تھا پولس رسول، وہ کہتا ہے میں اس ساری دولت کو کوڑا اور کرکٹ سمجھتا ہوں، اور میں مسیح کی خاطر، میرے لیے اگر کوئی ہے چیز دنیا میں تو صرف یسوع مسیح ہے۔ یہ اس کا سٹینڈرڈ تھا عزیزو، اور میرا خیال ہے ہمیں بھی یہی سٹینڈرڈ اپنے لیے قائم کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے ہمارا سب کچھ یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم کسی دنیاوی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے یا یہ گناہ یا منع، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اول درجہ جو ہے وہ یسوع مسیح کا ہی ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ ساری سیکنڈری چیزیں ہیں۔ ایک حوالہ یسوع مسیح کے حوالے سے دیکھتے ہیں، یہ فلپیوں 2 باب اور 5 باب سے 8 آیت تک، دوسرا فلپیوں 5 باب 8 آیت، یہاں پھر اس طرح سے مرقوم ہے: ویسا ہی مزاج رکھو جیسے مسیح یسوع کا بھی تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا،
خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک کہ فرمان بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا۔ کتنی بڑی مثال یسوع مسیح نے عزیزوں قائم کی کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، پر اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ کی چیز نہ سمجھا۔ اس اختیار کو جو میں نے پہلے آیت میں شروع میں پڑھا تھا کہ آسمان کا اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، اس نے اس کا استعمال نہیں کیا، بلکہ پست ہو گیا، پست ہو کر انسان بنا، انسانی شکل اختیار کی، انسانی شکل اختیار کر کے میرے اور آپ کی گناہ، بلکہ کل جہان کے گناہ لے کر صلیب پر چلا گیا اور صلیبی موت گوارا کی تاکہ ہمیں نجات مل جائے، ہمیں ابدی زندگی مل جائے۔ یہ خداوند مسیح نے یہ کام کیے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں اس دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی، اور اگر ہم اس کو ایک کام خداوند نے اور کیا تھا، وہ یہ بھی کیا تھا کہ انہوں نے ایک بات کہی، میں اب اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، تاکہ وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنا زمینی سفر مکمل کر کے اس دنیا سے جائیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے۔ اس کے لیے حوالہ یہ ہے کہ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 14 باب اور اس کی 2 اور 3 آیات ہیں۔ لکھا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ عزیزو، اس نے یہاں اس زمینی سفر تک ہی اپنے کام کو نہیں رکھا، بلکہ وہ اینڈ تک لے کر گیا۔ اس نے جب تخلیق کا کام کیا تھا کہ اسے پتہ تھا کہ ہم کتنی دیر تک اس دھرتی پر رہیں گے۔ جب میں اور آپ پیدا ہوتے ہیں نا، ہماری عمر کی میعاد اسی وقت لکھ لی جاتی ہے۔ خدا کو پتہ ہے کہ اس کو میں نے کتنے دیر کے لیے زمین پر بھیجا ہے، اس کے بعد یہ آ جائے گا میرے پاس، اور پھر جب آ جائے گا تو یہ کہاں جائے گا؟ ظاہر ہے یہ بدن تو، گوشت اور خون تو خاک سے لیے گئے، خاک میں جائیں گے، لیکن روح جو اس نے میرے اور آپ کے نتنوں میں پھونکی، یہ خدا نے، یہ خدا کے پاس جائے گی، اور یہ ان ابدی مکانوں میں رہے گی جس کے تیار کرنے کے لیے یہ بھی یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ پھر آ کے تمہیں وہاں لے جاؤں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ تو اس نے ہماری زندگی کو ادھورا نہیں چھوڑا، ہمارے کام کو جو اس زندگی کے بعد بھی ہے اس نے مکمل کیا۔ اسی لیے اس زندگی کو ابدی زندگی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی موت نہیں آئے گی، کوئی ہلاکت نہیں ہوگی، کوئی نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ خداوند کے ساتھ ہے۔ اور وہ ایک الگ ٹاپک ہو جاتا ہے جو نئے یروشلم کے حوالے سے، جو آسمان سے اترنا ہے، اور یہ اسی کے حوالے سے خداوند مسیح نے بات کی تھی کہ جب میں جاتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ تو یہ وہ بات ہے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے ہر ایک چیز کا انتظام کیا، اور اپنے اختیار کو ہم پر ظاہر بھی کیا کہ جو اختیار میرے پاس ہے وہ ادھورا نہیں ہے، اس کو مکمل طور پر شروع سے آخر تک اس نے اپنے کام کو کرنے کے لیے استعمال بھی کیا، اور وہ ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے اور برکت کے لیے ہے۔ اب ہم دوسرے نقطے پر آتے ہیں کہ وہ شاگرد ہے، شاگرد بناؤ۔ تو یہ شاگرد بنانا عام فہم الفاظ میں بڑی سادی، سمپل اور سادی بات ہے کہ ہم نے خداوند کے لیے روحیں جیتنی ہیں، اس کے لیے بہت سا پھل پیدا کرنا ہے،
اپنی کاوشوں سے، اپنی محنت سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنی سوچ سے، اپنے الفاظ سے، اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کے طور طریقوں سے ہم نے خدا کے لیے روحوں کو جیتنا ہے۔ اور اگر ہم اس کے لیے روحیں جیتیں گے، غیر قوموں میں سے لوگوں کو جیتیں گے، اور اس کے اپنے موجودہ گلے میں سے جو نیم گرم لوگ ہیں، بہت سے نیم گرم ہیں، وہ کہلاتے تو مسیحی ہے لیکن سرگرم نہیں ہے، جبکہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نیم گرم لوگوں کو اپنے منہ سے تھوک دینے کو ہے، وہ اگل دے گا، پھینک دے گا۔ اس کو نیم گرم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سرگرم لوگوں کی ضرورت، جو نعرے ہاللیلویہ کے لگاتے رہے، بلند کرتے رہے، جو جھجکے نہیں، جو شرمائے نہیں تو اس کا نام کو لوگوں میں بیان کرتے ہوئے، خواہ غیر قومی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے نام کی گواہی دینی۔ کہ کلام کہتا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے، تو بیٹے کی گواہی تو ہر لمحہ دینی چاہیے۔ بائبل مقدس بیٹے کی گواہی پہلی کتاب سے آخری کتاب تک ہر ایک کتاب میں یسوع مسیح کا ذکر ہے، کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جس میں خداوند مسیح کا ذکر نہ ہو۔ جب بائبل اس کے نام کو اونچا کرتی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، ٹھیک، اور کسی کے نام سے بدرو نہیں بھاگے گی۔ اس کو کون ہے ہربرٹ فرانسس کے نام سے نکل، بدرو کو تو نکلے گی، مارے گی موڑے اٹھ کے۔ اگر کہ چل یسوع مسیح کے نام سے تو وہ ٹھٹک جائے گی اور کہے گی ہاں میں جاتی ہوں، اور نکلے گی بھی۔ یہ اختیار صرف میرے اور آپ کے خداوند کے پاس ہے، ہم اس خداوند کو ماننے والے ہیں، اور اسی اختیار پر ہی آج ہم بات بھی کر رہے ہیں۔ اور جب یہ اختیار ہمیں وہ دے دیتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی اس نے کہا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے، اختیار دیا ہے۔ اب اختیار کو کوئی استعمال کرنے والا تو ہو۔ ہم تو ڈرتے، مجھے یاد ہے کسی نے جب آگے کا کسی خادم نے بپتسمہ دیا پانی کا، تو وہ کہتے مجھے کسی جنازے پہ گیا تو میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا جنازے پہ، قبر پہ، تو خدا کا روح مجھے زور سے کہہ کہ اس مردے کو کیا اٹھ، یسوع مسیح کے نام سے اٹھ کھڑا ہو۔ کہتا میں بار بار اتنا پریشر تھا مجھ پہ، کہتا میں ڈر گیا، میں نے نہیں کہا، میں نے کہا یہ مردہ زندہ نہ ہوا تو میری تو اتنے لوگوں میں بے عزتی ہو جائے۔ ہم اس اختیار کو استعمال ہی نہیں کرتے، یا ڈرتے ہیں یا شک کرتے ہیں۔ تو نہ شکی آدمی خداوند کو پسند ہے، نہ اس آدمی کو جو ڈرتا ہے وہ خدا کو پسند ہے۔ اس کو وہ پسند ہے جو نہ ڈر ہیں، اس کو وہ پسند ہے جو اختیار استعمال۔ کیا یسوع مسیح نے کسی مردے کو زندہ کرنے سے پہلے باپ کو کہا تھا کہ ٹھہر جو میں باپ سے مدد مانگ لوں یا دعا کروں؟ نہیں، اس کے پاس جو اختیار تھا وہ جا کے استعمال کرتا تھا۔ کیا شاگرد بھی ایسے کرتے تھے؟ نہیں، جب ان کے سامنے کیس آتا تھا وہ اس کا اپنے اختیار کو یوز کرتے تھے۔ ایک بار انہیں اختیار خداوند نے دے دیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اس اختیار کو، کتنے شاگردوں نے معجزات کی ہے، ہر شاگرد نے معجزات۔ کیا کبھی کسی کے بدن سے کپڑا لگا کے کسی کے بدرو کے اوپر کیا تو بدرو نکل جائے گی؟ یہ اختیار تھا پولس رسول کے پاس، اس کے بدن میں رول کچھ رہتا تھا، اور اس کے لکھا کہ بدن سے لوگ کپڑا چھوا کر جا کے بدروؤں کو رکھتے تھے تو وہ نکل جاتی تھی، بدرویں بھاگ جاتی تھی۔ اور پطرس رسول جب گزر رہا ہوتا تھا تو اس کے سائے سے بیمار شفا یاب ہو جاتے تھے۔ یہ اختیار خدا نے دیا، کلیسیا کو یہ اختیار خدا نے دیا، مجھے اور آپ کو۔ کیا ہم کرتے ہیں استعمال اس اختیار کو؟ سوچتے ہی نہیں ہیں اس بارے میں، یا سوچ کبھی آ جائے تو گھبراتے رہتے ہیں، یار نہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے کسی، میں نے نہیں یہ استعمال کرنا۔ حالانکہ اب میرے خیال میں اگر ہم خدا کے ساتھ پورے طور پر چلتے ہیں تو ہم ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی۔ ہاں، اگر گناہ زندگی میں تو دعا نہیں سنی جاتی، اگر زندگی میں گناہ نہیں ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گناہ نیچے رک جائے، سیدھی ڈائریکٹ اوپر جاتی ہے۔
تیسری آخری بات اور تیسری بات یہ تھی، وہ جو تھا گریٹ کمیشن ارشاد اعظم، جس پر میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے شاگرد بنانے ہیں۔ تیسری اور آخری بات ہے بپتسمے کے بارے میں، جو خداوند نے کہا کہ انہیں بپتسمہ دو، روح القدس کا بپتسمہ دو۔ یہ بات انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے میں شروع میں کہا تھا، جو بچپن میں بپتسمہ ہو گیا، اب ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں ضرورت؟ یسوع مسیح نے کس عمر میں بپتسمہ لیا تھا؟ جوانی میں لیا تھا نا، 30 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کو نیک اور بد کی پہچان ہوتی ہے، اس وقت آپ یہ بپتسمہ لیتے ہو۔ چھوٹے بچے کو تو نیک اور بد کی پہچان نہیں ہوتی۔ جب نیک اور بد کی پہچان ہو جائے اس وقت لینا چاہیے۔ اور جب اگر وہ 30 سال کی عمر میں لے سکتے ہیں تو ہمیں تو اسی کو ہی فالو کرنا ہے جس کے نام سے ہم کہلاتے ہیں۔ ہمیں بھی پھر اسی عمر میں ہی لینا چاہیے۔ مخصوصیت ٹھیک ہے، چھوٹے بچے کو پادری صاحب یا فادر صاحب یا کوئی بھی جو مخصوص کرتے ہیں، وہ مخصوصیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو کلیسیا میں شامل کرنا چاہیے۔ 8 دن کی بچے کو یسوع مسیح کو بھی وہاں لے کر گئے تھے، اس کے ماں باپ ہیکل میں، لیکن بپتسمہ انہوں نے 30 سال کی عمر میں لیا تھا۔ تو یہ کام کرنا ہے۔ اور جب یسوع مسیح نے بپتس کا حوالہ میں وہ ہے تو متی 3 باب اور 16 آیت میں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ جب انہوں نے بپتسمہ لیا اور پانی سے اوپر آئے دریائے اردن میں بپتسمہ لینے کے بعد، تو کیا لکھا ہے؟ دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے پر آتے دیکھا۔ خدا کا روح اس وقت اس پہ اتر آیا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز بھی آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ تو پھر میرا خیال کسی بات کی میں کوئی شک شبے والی بات نہیں، اور جیسے کلام کہتے ہیں ہم نے اسی طرح ہی کرنا ہے۔ اور یہ 3 چیزیں تھیں۔ پہلی بات ہم نے آج اختیار کو سیکھا ہے، دوسری بات ہم نے اس کو شاگرد بناؤ اس بات کو سیکھا، اور تیسری بات ہم نے بپتسمے کے بارے میں سیکھی ہے کہ کلیسیا میں ان تینوں چیزوں کی انتہائی اہمیت ہے، اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کلیسیا ایک مضبوط کلیسیا بنتی ہے، اور کلام پر عمل کرنے والی کلیسیا بنتی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔